السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہندو کو دفنا دیا گیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں ایک ہندو کی کہانی جس کو دفنایا گیا۔ تاریخ کا وہ واحد ہندو جس کی چتا کو کئی من گھی ڈالنے پر بھی آگ نہ لگی۔ امام مسجد نے کیا حکم دیا کہ پنڈت بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یقین کرنا مشکل، لاہور تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک میسر عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برِ صغیر کی تقسیم ہوئی۔ مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر گئے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب اور ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن ہوشیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ خبر سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ آئی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچے تو وہ بھی وہاں آ گئے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔